یہ معلوم ہو گیا، ان کے سامنے ایک مثال بن گئی کہ جس نے بھی قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھائی اس کو بالآخر آ کے معافی مانگنی پڑی، وضاحت دینی پڑی، کیونکہ اتنا شدید قسم کا رد عمل آتا ہے، اور کس کی طرف سے آتا ہے؟ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کی طرف سے آتا ہے۔ صرف اور صرف تحریک لبیک کا امیر حافظ سعد رضوی صاحب ہے جس میں اتنی جرأت ہے، جس کو اللہ کی ذات نے اتنی طاقت ہمت دی ہے کہ اس نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا، باقی کسی نے بھی نہیں دیا کہ امریکہ آپ کون ہوتے ہو پاکستان میں یہ مداخلت کرنے والے، لیکن آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ عمران خان کے سپورٹر ہو، آپ نواز شریف کے سپورٹر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالیہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی طاقتور ترین سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور وہ اپنے پارٹی کے نظریات منشور کا دفاع کرنا جانتی ہے ایک منظم طریقے سے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ اس دن امریکہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان دیا تھا، یعنی کہ جو توہین رسالت کا قوانین ہے اس کے متعلق اس نے ایک بیان دیا۔ میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ شروع سے مطالبے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب تک تحریک لبیک ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ اس کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب نے شدید رد عمل دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فیصل سبزواری کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، یعنی کہ کچھ دن پہلے جو سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے یعنی کہ اقلیتوں کے حق میں بیان دیا، قادیانیوں کے حق میں، اقلیتوں کے حق میں نہیں قادیانیوں کے حق میں بیان دیا، پھر اس کو آ کے وضاحت دینی پڑی، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تحریک لبیک نے۔ اب فیصل سبزواری بھی آ کے انہوں نے بھی اپنی وضاحت پیش کر دی۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ دو صحافی اور یہ جو سینٹ میں فیصل سبزواری نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا، پھر انہوں نے وضاحت پیش کی، تو یہ تحریک لبیک کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ لوگ جو قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، قادیانیوں کو تحریک لبیک کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، موضوع پہ آنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ناظرین، لبیک سوشل میڈیا نے اپنی طاقت کیسے منوائی؟ یہ جڑی ہوئی ہے کہ جو مجیب الرحمان شامی نے اقلیتوں کے حق میں بیان دیا، پھر فیصل سبزواری میں دیا، اس سے پہلے کئی صحافی تھے، جب وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں تو اتنا شدید قسم کا رد عمل تحریک لبیک سوشل میڈیا کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ تحریک لبیک والے ہیں ختم نبوت ناموس رسالت کے حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے، کسی سیاستدان کا، کسی یعنی کہ اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ آواز اٹھاتے ہیں تو صرف تحریک لبیک والے اٹھاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب آپ ٹی وی میں آ کے یہ وضاحت دے رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی دے رہا ہے یا فیصل سبزواری دے رہا ہے یا اس سے پہلے اعجاز سید نے دیا تھا، کئی لوگوں نے آ کے یعنی کہ وضاحت دی تھی کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم دل آزاری کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر اتنا شدید قسم کا دباؤ تھا کہ بالآخر ان کو آ کے وضاحت دینی پڑی۔ اور دباؤ کس کا طرف تھا؟ صرف اور صرف تحریک لبیک کی وجہ سے۔ اب ان لوگوں نے جو وضاحت دی ہے اس سے اتنا اثر پڑے گا دوسرے لبرل کے اوپر، جب وہ لوگ جو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے حق میں آواز دیں یا یعنی کہ اپنی اصلیت دکھائیں، تو ان کو یہ معلوم ہو گیا، ان کے سامنے ایک مثال بن گئی کہ جس نے بھی قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھائی اس کو بالآخر آ کے معافی مانگنی پڑی، وضاحت دینی پڑی، کیونکہ اتنا شدید قسم کا رد عمل آتا ہے، اور کس کی طرف سے آتا ہے؟ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کی طرف سے آتا ہے۔ اور الحمدللہ کہ وہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم ہے کہ جو اس ٹائم کوئی خاص منظم نہیں ہے، لیکن وہ ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ حالانکہ اس سے بڑی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس سے پی ٹی آئی رہنما کئی بار لا تلقی کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس سوشل میڈیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے۔
دوسرے نمبر پہ ناظرین جو میتھی ملن نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا تھا تو اس کا جواب دیا ہے سعد حسین رضوی صاحب نے، شدید قسم کا رد عمل دیا اور بہت زبردست پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں۔ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ جیسا نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار کا ایک آزاد اسلامی جمہوری ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنا تشویفناک ہے، جبکہ امریکہ خود آزادی اظہار رائے کا داعی ہے۔ دنیا بھر بالخصوص غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی اور ان کی مذہبی رسومات پر پابندی اور مساجد کی شہادت تو نظر نہیں آئی، مگر فوری طور پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے بارے حضرسائی قابل مذمت ہے، جو کہ اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہے۔ آئین پاکستان اقلیتوں کی مکمل حقوق دیتا ہے، مگر گستاخ کی سزا بھی آئین اور قانون میں واضح ہے۔ امریکی خوشنودی کے لیے آئین سے انحراف کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے نظریاتی جغرافیائی سرحدوں پر کسی کو حملہ آور ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین، یہ صرف اور صرف تحریک لبیک کا امیر حافظ سعد رضوی صاحب ہے، جس میں اتنی جرأت ہے، جس کو اللہ کی ذات نے اتنی طاقت ہمت دی ہے کہ اس نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا، باقی کسی نے بھی نہیں دیا۔ نہ نون لیگ کی طرف سے آیا، نہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے یا جو کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب یار کیا کہیں، غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کے جو پالتو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتے، لیکن جہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات آئے تو ان کی غیرت تیل لینے چلی جاتی ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ امریکہ کو عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ہے، اب تمہاری ماں مر گئی ہے کہ آپ ان کو جواب دیں سوشل میڈیا میں کہ امریکہ آپ کون ہوتے ہو پاکستان میں یہ مداخلت کرنے والے، لیکن آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ عمران خان کے سپورٹر ہو، آپ نواز شریف کے سپورٹر ہو۔ عمران خان کے دور میں 3 بار مطالبہ کیا گیا، عمران خان نے یقین دہانی بھی کرائی، پیسے بھی لیے، ٹھیک ہے نا، ان سے کہ ہم قانون تبدیل کریں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صرف اور صرف تحریک لبیک کی وجہ سے کسی کی جرأت ہی نہیں ہوئی عمران خان کے دور میں کہ اس قانون کو چھیڑا جائے۔ نواز شریف نے کی تھی، حرکت کی تھی، اس کا انجام اس نے دیکھ لیا۔ تحریک لبیک والوں نے کہا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، ہم زید حامد کا استعفیٰ اور اس قانون کی واپسی تک ہم واپس نہیں جائیں گے، اور دنیا نے دیکھا ہے آج تک بھی وہ درد اٹھتا ہے، چاہے وہ اپنا عدالتیں ہیں، چیف جسٹس ہے قاضی فیضی صاحب، یا جتنے بھی لبرل ہیں ان کو یہ درد اٹھتا ہے، لیکن تحریک لبیک نے ثابت کیا تھا۔ اب بھی سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ کسی کی جرأت ہی نہیں آئے، کسی کی ہمت ہی نہیں آئے کہ اس قانون کو چھوڑیں۔ یہ تحریک لبیک کی ریڈ لائن ہے، یوتھیوں والی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ حقیقی ریڈ لائن ہے کہ اگر کس نے اس کو جرأت کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو ناظرین، میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی جو آوازیں اٹھتی ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ یہ بہت پہلے کی کوشش ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی، مغرب کی حلالی کی، ان کی نمک حلالی کی، کیونکہ وہاں سے ان کو جو ہڈی ملتی ہے تو ان کو آواز تو اٹھانا ہے، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہیں، کوئی بھی پولیٹیشن ہے، وہ آواز تو اٹھاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے وفادار ہیں، لیکن کیا کریں، پاکستان میں علماء کرام ہیں، ہم کو یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب تک تحریک لبیک پاکستان میں ہے تو کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس قانون میں کوئی چھیڑخانی کریں یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ